یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن کہ ہم ہر لوگوں کو پکاریں گے اپنے اپنے اماموں کے ساتھ، اپنے اپنے لیڈروں کے ساتھ، آؤ۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو جس کو بھی دیا جائے گا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہ، وہ پڑھیں گے اپنے اعمال نامے کو خوشی کے ساتھ، ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا ہوگا، اس نے یہاں آیات الہی کو دیکھا ہی نہیں، حیوانوں کا سا دیکھنا دیکھا، انسانوں کا سا دیکھنا نہیں دیکھا، دیدن دیگر آموز سنیدن دیگر آموز کی نوبت نہیں آئی۔ جو یہاں اندھے رہے تو آخرت میں بھی اندھے ہوں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اضل سبیلا، بھٹکے ہوئے ہوں گے۔ وَإِن كَادُوا، یہ بہت اہم مضمون آیا ہے جو اس سے پہلے سورہ یونس میں آیا تھا، اب یہاں آیا ہے۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اور اے نبی یہ لوگ تو تلے ہوئے ہیں اس بات پر کہ آپ کو بچلا دیں، فتنے میں ڈال دیں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، تاکہ آپ کوئی اور شے گھڑ کر ہماری طرف، اس قرآن کے سوا کوئی شے گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیں۔ سورہ یونس میں آیا تھا کہ انہوں نے کہا ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، اے نبی اے محمد یہ قرآن بہت ریجڈ ہے، ان کمپرومائزنگ ہے، اس کو تو ہم قبول نہیں کر سکتے، ناٹ ایکسیپٹیبل۔ ہاں کچھ اس میں ترمیم کرو، کچھ کو بدل دو، کچھ نرمی کرو، کچھ ہماری بات مانو، کچھ اپنی بنواؤ، وہی دباؤ۔ اور آپ اندازہ کر لیجئے جو میں آپ کو واقعہ سنا چکا ہوں کہ کس طریقے سے عوام کے اوپر ان لیڈروں نے اپنا اثر قائم کر لیا تھا۔ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ٹھیک تو کہہ رہے ہیں، یہ بھائی رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اس معجزہ دکھائیں، ادھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ کہ معجزہ نہیں دکھائیں گے۔ ان کان کبر علیک اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتاتيهم بآية، اگر آپ کے اندر طاقت ہے تو لے آئیے کہیں سے معجزہ، کوئی آسمان پہ سیڑھی لگائیں یا زمین میں سرنگ لگا لیں، لے آئیے اس معجزہ، ہم تو نہیں دکھائیں گے۔ تو کس قدر دباؤ تھا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دباؤ میں اس کا بھی اضافہ ہے کہ کہتے اچھا ٹھیک ہے محمد ہم بات مان لیں گے، آپ کی ذرا یہ اس کے اندر ترمیم کیجیے، ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، وہی بات یہاں ہے۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، یہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو بچلا دیں گے اس چیز سے اور منحرف کر دیں گے کہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، تاکہ کچھ اور چیز گھڑ کر آپ ہماری طرف منسوب کر دیں۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور پھر یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے۔ دوست کیا، وہ تو بادشاہ بنانے کو تیار تھے، ہم آپ کو بادشاہ بنانے کو تیار ہیں۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، بہت اہم آیت ہے یہ، اور اگر ہم نے ہی نہ آپ کے پاؤں جما دیے ہوتے۔ دیکھیے محمد رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے، آسان نہیں ہے، دباؤ، اس پورے پریشرز جو چاروں طرف سے پڑ رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم نے آپ کے قدم نہ جما دیے ہوتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو عین ممکن تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ہو ہی جاتے، جھک ہی جاتے، دباؤ اتنا شدید تھا۔ لولا ان ثبتناک، بالکل ویسے ہی جیسے کہ حضرت یوسف کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اس عزیز کی بیوی نے تو قصد کیا ہی تھا، یوسف بھی کرتا، اگر اللہ کی ایک برہان نہ دیکھ لیتا، اس کا امکان موجود تھا کہ بربنائے تب بشری، وہی معاملہ یہاں۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم نے آپ کے پاؤں نہ جما دیے ہوتے، آپ کے دل کو جما نہ دیا ہوتا، آپ کو ثبات عطا نہ کر دیا ہوتا، لَقَدْ كِدتَّ، آپ تو قریب ہو گئے تھے، تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ کہ کچھ شَيْئًا قَلِيلًا ان کی طرف جھک جائیں۔ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اگر ایسا ہو جاتا تو ہم آپ کو دگنی سزا دیتے دنیا کی اور دگنی سزا دیتے آخرت کی۔ الرب رب وإن تنزل والعبد عبد وإن ترقى ثم لا تجد لك علينا نصيرا، پھر نہ پاتے آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار، آپ کو چھڑانے والا کوئی نہ ہوتا۔ میں ترجمہ وہی کر رہا ہوں کہ جو قرآن کے الفاظ ہیں، لیکن مفہوم سمجھ لیجئے، یہ سختی اصل میں حضور کی طرف نہیں ہے، بظاہر خطاب حضور کی طرف ہے، عتاب جو ہے خطاب حضور کی طرف، عتاب ہو رہا ان پر جو دباؤ ڈال رہے ہیں کہ بدبختو، ہمارے نبی کے لیے یہ بالکل ممکن نہیں ہے، یہ ہرگز نہیں کریں گے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، اور یہ تلے ہوئے ہیں اس بات پر کہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں اس سرزمین سے، مکے سے، تاکہ یہاں سے نکال باہر کریں آپ کو، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، یہ گویا کہ بالکل آخری وقت ہے اب مکی دور کا کہ جس میں کہ وہ کشاکش انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن ساتھ ہی پیشن گوئی بھی ہے
کہ ٹھیک ہے یہ تو نہیں کہا کہ یہ آپ کو نکال نہیں پائیں گے، اس کی نفی نہیں کی، لیکن یہ کہ پھر یہ بھی یہاں پر زیادہ دیر رہ نہیں سکیں گے، یعنی یہ کہ چند سال کی بات ہی ہے نا، 8 سال کے بعد، بلکہ بڑے بڑے سردار تو ان کے جو ہے 2 سال کے بعد ہی وہ بدر کے اندر جا کر کھیت رہے، ابو جہل کہاں رہا، عقبہ ابن ابی معیط کہاں رہا، سب ختم، بڑے بڑے سب کے سب سردار جو تھے جو غادری سب ختم ہو گئے۔ وَإِذْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، جیسے وہ پاؤں ڈگمگاتے ہیں، لڑکھڑاتے ہیں مرغی کے نوزائیدہ، اس بکری کے نوزائیدہ بچے کے، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے قدموں کو یہاں سے ہلا دیں، لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ وہ یہاں سے نکال دیں آپ کو، وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اس صورت میں خود یہ بھی پھر یہاں پر زیادہ دیر نہیں رہ سکیں گے سوائے تھوڑا سا عرصہ۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، اور یہ طریقہ رہا ہے، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجا ان کے باب میں ہمارا یہی قانون رہا ہے کہ نبی جب ہجرت کر جاتا ہے تو پھر گویا کہ امان اٹھ جاتی ہے، پھر اس قوم کے اوپر عذاب آتا ہے۔ ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور آپ ہماری اس سنت اور قانون اور قاعدے میں اور ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز کو قائم رکھیے سورج کے ذرا ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریک ہو جانے تک۔ یہ اصل میں 5 وقتہ نماز کا اب نظام یہاں آ رہا ہے، اس طریقے سے نہیں دیا گیا لیکن اب نظام بتا دیا گیا ہے۔ وہ تو حضرت جبرائیل نے بتایا، وہ معاملہ بالکل دوسرا ہے، لیکن یہ کہ سورج ڈھلتا ہے، جیسے نصف النہار ہے، اس سے ذرا سورج جو ہے مغرب کی طرف گیا، ظہر، تھوڑی دیر بعد عصر، تھوڑی دیر بعد مغرب، پھر رات تاریک ہو گئی، عشاء، 4 نمازیں ہیں۔ اور سردیوں کے موسم میں تو لگتا ہے کہ پے بپے تابڑ توڑ آ رہی ہے، جو نماز مسجد میں پڑھتے ہیں وہ تو گئے اور آئے اور گئے اور آئے، تو گویا کہ نماز کھڑی ہے مسلسل۔ قائم رکھو نماز کو سورج کے ڈھلنے سے لے کر اور رات کے تاریک ہو جانے تک، وقرآن الفجر، اور اب ایک اور نماز رہ گئی اور وہ ہے فجر کی، اور اسے تعبیر کیا قرآن الفجر، اس لیے کہ اس میں طویل قرات ہونی چاہیے، قرآن کا پڑھا جانا فجر کے وقت۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس لیے کہ یہ فجر کے وقت قرآن کا پڑھا جانا جو ہے یہ مشہود ہے، یعنی اس میں ایک تو یہ کہ حضور قلب ہوتا ہے انسان کا، سو کر اٹھا ہے آدمی، تر و تازہ ہے، حواس جو ہیں تازہ ہیں، کوئی تکدر نہیں ہے، کوئی تکان نہیں ہے، تو ایک تو حضور قلب ہے، اور ایک یہ ہے کہ فرشتے بھی عصر اور فجر کے وقت جو ہے ان کی شفٹیں چینج ہوتی ہیں، یہ دونوں نمازوں میں یہ جو ہیں دونوں شفٹوں والے موجود ہوتے ہیں، رات والے آتے ہیں عصر کے وقت اور دن والوں کی چھٹی ہوتی ہے، اور فجر میں یہ ہے کہ رات والوں کی چھٹی ہونے والی ہے اور دن والے آ کر چارج لیتے ہیں، تو فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، اور نماز کے ایک حصے میں سے آپ جاگیے اس قرآن کے ساتھ، بہی کو یہاں نوٹ کیجئے، جیسے سورہ انعام میں نے بار بار نوٹ کرایا تھا، انذر بہی ذکر بہی، تبشیر ہو اس قرآن کے ذریعے سے، تذکیر اس قرآن کے ذریعے سے، انذار اس قرآن کے ذریعے سے، تو تہجد جو ہے جاگنا قرآن کے ساتھ جاگنا ہے۔ اب ہمارے ہاں چونکہ قرآن لوگوں کو یاد نہیں ہوتا تو جو پڑھتے بھی ہیں تہجد وہ تو 8 رکعتیں جیسے تیسے جو قل هو اللہ کے ساتھ پڑھ کر پھر بیٹھ کر کوئی مراقبہ کر لیا، کوئی اور ذکر کر لیا، وہ اصل تہجد وہ نہیں، اصل تہجد یہ ہے طویل قرات رات کو کھڑے ہو کر کی جائے، نافلۃ لک، یہ اضافی شے ہے اے نبی آپ کے لیے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ یہ مقام محمود کو بہت بلند مقام ہے میدان حشر میں اور پھر جنت میں، جس کی حقیقت کو ہم اس وقت نہیں جان سکتے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اب یہ ہجرت کا حکم ہے جو حضور کو دیا جا رہا ہے، یعنی جب آیا ہے حکم، اجازت آئی ہے، تو ساتھ ہی یہ دعا بھی تلقین کر دی گئی، اور یہ کہیے اے رب میرے مجھے داخل فرما جہاں تو نے مجھے داخل کرنا ہے، یعنی یثرب میں، مدینہ منورہ میں، اس وقت تک اس کا نام یثرب تھا، تو میرا داخلہ جو ہے سچا داخلہ ہو، عزت کے ساتھ داخلہ ہو، اعزاز کے ساتھ داخلہ ہو، مبوع صدق جیسے سورہ یونس میں آیا تھا، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور یہاں مکے سے مجھے نکال، تو یہاں سے نکال باعزت طریقے پر، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اب پھر آپ اپنے خزانہ فیض اور فضل سے مجھے سند عطا کیجئے، اختیار عطا کیجئے، حکومت کی طاقت عطا کیجئے، یعنی اب جو نیا دور آ رہا تھا، جو آپ جا رہے تھے مدینہ منورہ، تو اصل میں گویا کہ آپ کا استقبال تو وہاں ایسے ہونے والا تھا جیسے بادشاہ کا استقبال ہوتا، جاتے ہی وہاں آپ کو وہ حیثیت حاصل ہو گئی کہ اوس اور خزرج کے دونوں قبیلے جو ہیں انہوں نے گویا کہ آپ کو اپنا
اپنا حاکم تسلیم کر لیا ایک معنی میں، اور یہودیوں کے تینوں قبیلوں سے آپ نے جو ہے جا کر معاہدے کر لیے، تو آپ تو فوری طور پر بے تاج بادشاہ ہو گئے۔ اسی کی دعا تلقین کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز دینی تھی ایک دعا کی شکل میں گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرما دیا۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور کہہ دیجئے حق آ گیا باطل گیا۔ اگرچہ حق کے آنے میں باطل کے جانے میں ابھی بظاہر تو چند سال ہیں، ابھی 8 سال کے بعد مکہ فتح ہوگا، لیکن یہ کہ عالم امر میں تو فیصلہ ہو چکا اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو اس کے لیے جو بھی ہے ٹائم ٹیبل معین ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یقیناً باطل جو ہے وہ تو ہے ہی بھاگ جانے والی شے، اس کے لیے کوئی صبر اور ثبات ہے ہی نہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اس قرآن میں سے دیکھیے کتنی مرتبہ قرآن کا ذکر آ رہا ہے، سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں اگر اوسط لگائیں گے تو اس ایوریج کے ساتھ قرآن کا ذکر خود قرآن کی کسی صورت میں اتنا موجود نہیں ہے جتنا کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ اور ہم اس قرآن میں وہ چیز نازل فرما رہے ہیں ما ہوا شفاء و رحمۃ للمؤمنین، جو شفا ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں۔ سورہ یونس کی 2 آیتیں پھر ذہن میں لے آئیے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ وہی بات یہاں ہے، یہ شفا ہے، سینے کے روگ، کفر، شرک، تکبر، حسد، حب مال، حب جاہ، حب اولاد، حب دنیا، یہ تمام محبتیں جو ہیں ان کی جڑ کاٹ دینے والی شے۔ ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، لیکن یہ ظالموں کو نہیں اضافہ کرتا ظالموں کے لیے مگر خسارے کا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان کے اوپر اپنی نعمتوں کی بارش کرتے ہیں تو اب وہ اکڑنے لگتا ہے، اعراض کر جاتا ہے، ہمیں بھول جاتا ہے اور ایک طرف کو کرنی کترا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، جب کوئی تکلیف آ پڑتی ہے تو مایوس ہو کر رہ جاتا ہے، ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، اے نبی کہہ دیجئے ہر شخص اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ یہ شاکلہ کیا ہے؟ اس سے پہلے میں شاید بیان کر چکا ہوں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کے ذیل میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی ایک شخصیت کے کچھ حدود ہیں جو معین کی ہوئی ہیں، ان حدود سے وہ تجاوز نہیں کر سکتا، اس کا سارا امتحان انہی حدود کے اندر ہے۔ جو جینز مجھے ملے ہیں، جو جینز آپ کو ملے ہیں، ظاہر بات ہے میرا چوائس نہیں ہے، دے آر گیون فار می، آپ کے لیے بھی گیون ہے۔ ان میں کیا صلاحیتیں ہیں، کون سی چیز زیادہ ہے کون سی کم ہے، اللہ جانتا۔ پھر یہ کہ جس ماحول میں مجھے پیدا کیا، جس میں آپ کو پیدا کیا، جو حالات میرے تھے جو آپ کے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے تھے۔ ان دونوں چیزوں سے جو شے وجود میں آتی ہے وہ شاکلہ ہے، وہ پیٹرن ہے۔ جیسے کہ آپ کو کوئی دھات جس سے کوئی شے ڈھال کر بنانی ہے تو پہلے اس کا سانچہ بناتے ہیں، اس سانچے میں پھر اس دھات کو اس کو میلٹ کر کے جب اس کو پگھلا کر ڈالتے ہیں تو اسی کی شکل اختیار کر لیتی ہے، تو یہ پیٹرن ہے۔ اب اس کے اندر آدمی نیکی کے لیے، بدی کے لیے، جو بھی کرتا ہے، بھلائی کے لیے، اچھائی، اس پیٹرن کے اندر اندر کرے گا، اس سے آگے نہیں جا سکتا، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ون کین ناٹ آؤٹ گرو ہز اسکن۔ کتنے ہی آپ پھیل جائیں، موٹے ہو جائیں، وہ کھال اور پھیل جائے گی، کھال سے باہر تو نہیں نکل سکیں گے، کتنے ہی آپ فرما ہو جائیں۔ تو یہ شاکلہ ہے، اس شاکلہ کے اندر اندر آپ کو کام کرنا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس نے شاکلہ کون سا دیا تھا آپ کو، اس کے حساب سے، اس کی مناسبت سے حساب لے گا آپ سے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا۔ اسی کو حضور نے بیان فرمایا کہ الناس کالمعادن، معدنیات کی طرح ہے، کہ سونے کی اور ہے اور چاندی کی اور ہے۔ تو تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہے وہ کہ جو زیادہ ہدایت پر ہے، راستے پر، راستے کے اعتبار سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ ان 3 سوالوں میں سے ایک تھا کہ جو پوچھے گئے تھے حضور سے امتحاناً۔ جیسے پہلے ایک سوال کیا گیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچ گئے، کیا ماجرا تھا ان کے پہنچنے کا، ایسے ہی یہ 3 سوال ایک مرتبہ انہوں نے پوچھوائے تھے یہودیوں نے، یہود کے علماء نے۔ یہ محمد نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ لوگ پوچھئے ان سے ذرا، پہلی بات تو یہ پوچھئے کہ روح کی کیا حقیقت ہے، دوسرے یہ ذوالقرنین کون تھے، ان کے کیا حالات تھے، تیسرے اصحاب کہف کون تھے۔ تو اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے سوالوں کا جواب سورہ کہف میں ہے جو اگلی سورت ہے۔ روح کے بارے میں یہاں مختصر جواب دیا جا رہا ہے۔ یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے، قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا،
یہ تیرے رب آپ کے رب کے امر میں سے ہے، یہ عالم امر کی شے ہے، اور نہیں دیا گیا تمہیں علم میں سے مگر تھوڑا سا۔ عالم امر کا علم تم حاصل نہیں کر سکتے، تمہارے لیے سارا علم جو ہے وہ عالم خلق کا علم ہے۔ تمہاری یہ ساری جو ان السمع والبصر والفؤاد، اس کی رسائی جو ہے وہ عالم خلق تک ہوگی، اس سے آگے نہیں۔ عالم امر کی باتیں جو ہیں ان میں عالم غیب ہے، وہ تمہارے لیے اس پر تمہیں ایمان بالغیب لانا ہوگا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ ہاں یہ جان لو کہ یہ اس عالم خلق کی شے نہیں ہے، یہ روح جو ہے کچھ اور شے کہیں اور سے آئی ہے، یہ عالم امر کی شے ہے۔ عالم امر جیسا کہ میں نے عرض کیا، یا فرشتے عالم امر سے متعلق ہیں یا ارواح انسانیہ، یا ان کی کمیونیکیشن جو ہوتی ہے، فرشتہ جب بات کرتا ہے تو وہ روح جس کو ہم کہتے ہیں وحی، وہ بھی روح ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق عالم امر سے ہے، اور روح انسانی بھی انہی میں شامل ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔ اور اے نبی اگر ہم چاہیں تو جو چیز ہم نے آپ کی جانب وحی کی ہے، یعنی یہ قرآن حکیم، اسے ہم آپ سے سلب کر لیں، لے جائیں، آپ کے سینے سے محو کر دیں اسے۔ خطاب بظاہر حضور سے ہے، اصل میں یہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو مقام ہے، یہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں انسان ہوں، مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، نہ خدائی کا دعویٰ کیا ہے، نہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے جو وحی انہیں عطا ہوئی ہے۔ تو گویا کہ اسی بات کو مؤکد کرنے کا یہ ایک اسلوب ہے، ہم چاہیں تو جو چیز ہم نے انہیں دی ہے جب چاہیں سلب کر سکتے ہیں۔ ثم لا تجد لک بہ علینا وکیلا، اور پھر آپ نہ پائیں گے اپنے پاس کوئی ایسی ہستی کہ جو دوبارہ آپ کو وہ حاصل کروا دے۔ الا رحمۃ من ربک، اگر نہ ہوتی رحمت آپ کے رب کی طرف سے، یعنی آپ کی طرف سے رحمت، رب کی طرف سے رحمت آپ پر ہے، اس کے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن یہ کہ اصولی اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ نہ یہ وحی جو ہے یہ آپ کی اپنی خود ساختہ ہے، نہ آپ اس کو اپنے پاس برقرار رکھنے پر خود قادر ہیں، اللہ نے عطا کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اسے آپ کے سینے میں جمع کرے گا اور محفوظ رکھے گا۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا آپ پر جو فضل ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اب یہ آ رہی ہے وہی جو تحدی اور چیلنج جو ہے کہ پوری کتاب کا مطالبہ شروع میں کیا گیا کہ لائیے، پوری کتاب لائیے، قرآن جیسی کتاب بنا کر لائیے۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جن جمع ہو کر کوشش کریں کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب تصنیف کر لیں، لا یاتون الا بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، نہیں لا سکیں گے اس جیسی کتاب، تصنیف نہیں کر سکیں گے، خواہ وہ ایک دوسرے کی کتنی ہی مدد کر لیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے تو قرآن میں، اس قرآن میں لوگوں کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی سبق آموزی کے لیے ہر مثال بیان کر دی ہے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ انکاری ہی ہیں اور وہ اڑے ہوئے ہیں کفران نعمت پر۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، اب یہ آ گئی تفصیل، وہ جو معجزے مانگتے تھے، وہ کہتے ہیں ہم ہرگز نہیں مانیں گے آپ کو، آپ کی تصدیق نہیں کریں گے، حتیٰ تفجر لنا من الارض ینبوعا، یہاں تک کہ آپ اسی سرزمین مکہ میں ہمارے دیکھتے دیکھتے ایک چشمہ نکال دیں۔ او تکون لک جنت من نخیل، یا آپ کے لیے یہاں ایک باغ بن جائے، پیدا ہو جائے جو کھجوروں کا باغ ہو، وعنب، اور اس میں انگوروں کی بھی بیلیں ہوں، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور اس باغ کے اندر جو ہے آپ نہریں بھی جاری کر کے دکھا دیں۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا یہ کہ پھر جیسے آپ کا خیال ہے کہ قیامت کی جو خبریں دے رہی ہیں کہ قیامت کے وقت جو ہے وہ آسمان جو ہے اس طرح ہو جائے گا اور پہاڑ جو ہے اس طرح ہو جائیں گے، تو آپ کا خیال ہے تو پھر قرآن کا آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا کر دکھا دیے، تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، کہ یہ آسمان جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہم پر گر جائے۔ او تاتیہ باللہ والملائکۃ قبیلا، یا پھر یہ کہ آپ اللہ کو اور فرشتوں کو لے آئیے ہمارے سامنے، وہ ہم رو در رو ان کو دیکھ لیں۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا پھر آپ کے لیے ایک محل، ایک سنہری محل جو ہے تعمیر ہو جائے۔ او ترقی فی السماء، یا پھر آسمان میں چڑھ کر دکھائیں۔ ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل کتابا نقرأہ، اور ہم نہیں مانیں گے آپ کے چڑھنے کو بھی جب تک کہ آپ لے کر نہ اترے ایک کتاب جسے خود ہم پڑھیں کہ ہاں اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔
ان تمام مطالبات کے جواب میں کیا فرمایا؟ قل، کہہ دیجئے سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، هل كنت الا بشرا رسولا، میں اس کے سوا اور کیا ہوں کہ ایک بشر ہوں، رسول، میں انسان ہوں، صرف یہ کہ مجھ پر وحی آئی ہے اور وہ وحی میں تمہیں پہنچانے پر مامور ہوں۔ بنیادی فرق یہ ہے، باقی یہ کہ سیرت و کردار کا جو فرق عظیم ہے وہ تم بھی جانتے ہو، میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، لیکن نوعیت جو ہے وہ تو یہ ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی اسی طرح پیدا ہوا ہوں جیسا تم پیدا ہوئے ہو، میرے والدین تھے، میں بھی کھانا کھاتا ہوں، میں بھی بازاروں میں چلتا پھرتا رہا ہوں، میں کاروبار کرتا رہا ہوں، میں نے بزنس کیا ہے ہر سطح کا، یہ سب تمہیں معلوم ہے۔ هل كنت الا بشرا رسولا، میں کیا ہوں سوائے اس کے کہ ایک بشر ہوں اور رسول۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى، اور نہیں روکا ہے لوگوں کو ایمان لانے سے جب کہ ان کے پاس ہدایت آ گئی، الا ان قالوا ابعث اللہ بشر رسولا، مگر اس بات نے کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے کسی بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ رسول تو پھر کوئی فرشتہ آتا۔ اب اس کی جو دلیل یہاں دی گئی ہے وہ بہت اہم ہے۔ قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے اور چل رہے ہوتے یہاں پر اطمینان کے ساتھ، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو پھر ہم آسمان سے ان پر کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے۔ یعنی رسول کا کام یہ ہدایت دینا، بات سمجھانا، پھر اپنی زندگی میں نمونہ پیش کرنا۔ انسانوں کے لیے فرشتہ کیسے نمونہ ہو جائے گا؟ انسانوں کے لیے تو انسان نمونہ ہوگا، فرشتوں کے لیے فرشتہ نمونہ ہوگا۔ فرشتہ جو ہے آ بھی جائے یہاں پر تو کہیں گے صاحب اس کو تو نہ کھانے پینے کی ضرورت ہے، نہ اس کا جورو جاتا ہے، اس کو تو کوئی ضروریات ہی نہیں ہے، یہ ٹھیک ٹھیک آدمی ہے اور ٹھیک ٹھیک اس کا کردار ہے، تو ٹھیک ہے، ہم کیسے کریں؟ ہمارے تو جوری جاتا ہے، ہمارا رشتہ ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمیں پیٹ لگا ہوا ہے، ہمیں یہ ہے، ہمیں وہ ہے۔ تو انسانوں کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ انسانی رسول بھیجے جا سکتے ہیں۔ ہاں فرشتے آباد ہوتے تو فرشتے کو بھیج دیتے۔ قل لو كان في الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم، اے نبی کہہ دیجئے اب اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ۔ بہت رد و قضا ہو چکی ہے، اب تو جو فیصلہ ہے وہ اللہ کرے گا اور وہ گواہ کافی ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اور وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، باخبر ہے، میرے حال سے بھی واقف ہے اور تمہاری جو کیفیت ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور جسے اللہ ہی ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، اور جس کی کہ ضلالت پر اس کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہو تو پھر اس کے لیے تم نہیں پاؤ گے کوئی بھی ولی اس کے سوا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور ہم انہیں جمع کریں گے قیامت کے دن میدان حشر میں تو وہ منہ کے بل اوندھے چلیں گے، اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے۔ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، اور ان کا ٹھکانہ ہوگی آگ جہنم، کلما خبت، جیسے جیسے وہ بجھنے لگے گی، زدناہم سعیرا، ہم اسے اور بھڑکا دیا کریں گے۔ یعنی یہ کہ اگر کہیں اس کی آگ میں کوئی کمی شدت میں، اس کی حرارت میں، تمادت میں آئے گی، ہم اس میں پھر اضافہ کر دیں گے۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا، اور یہ ان کے لیے جزا ہے اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا بے آیاتنا، ہماری آیات کا۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہو جائیں گے ہڈیاں اور وہ بھی چورا چورا، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا ہم دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے ایک نئی تخلیق کی صورت میں۔ اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر، کہ وہ اللہ کے جس نے آسمان بنائے اور زمین بنائی وہ اس پر قادر نہیں ہے، ان یخلق مثلہم، کہ ان جیسی مخلوق کو پیدا کر دے۔ تمہیں ایک دفعہ پیدا کیا تھا، تمہاری طرح کا آدمی دوبارہ پیدا کرنے اس کے لیے مشکل کیوں ہو گیا؟ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، اور ان کے لیے وہ معین کر دے ایک وقت معین جس میں کوئی شک نہیں، کسی طرح کا ریب اور شک نہیں۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، تو یہ ظالم جو ہیں یہ تو انکاری ہیں اور سوائے کفران نعمت کے اور آیات الہیہ کے کفر کے کوئی اور روش اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے ہاتھ میں اختیار ہوتا میرے رب کے کی رحمت کے خزانوں کا، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تو تم ان سب خزانوں کے دروازے بند کر دیتے، انہیں روک کر رکھتے کہ کہیں خرچ نہ ہو جائے، تمہارے اندر تو اس قدر بخل ہے۔ وکان الانسان قتورا، انسان ہے بہت ہی دل کا تنگ۔